الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان اور کرم ہے کہ ہمیں ایمان کی حالت میں اپنے گھر میں بلا کر اپنا ذکر کرنے اور سننے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ یہ گھڑیاں انتہائی بابرکت اور باسعادت ہیں جو لمحہ لمحہ مبارک دن ربیع الاول جو 12 ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت اور یوم پیدائش ہے، اس کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں، اور اہل ایمان اپنے آقا کی آمد کو تصور میں محسوس کرتے ہوئے اپنی خوشیوں کا اظہار کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک ہمیں اپنے آقا کا سچا غلام بننے اور اپنے نیک اور صالحین میں شامل فرمائیں۔ آج ہمارا موضوع سورہ آل عمران کی آیات نمبر 75 اور 76 ہے۔ اس کے اندر ہم اہل کتاب کے حالات پڑھ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو اسلام کے خلاف دشمنی اور بغاوت تھی، اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو طریقے اور ہتھکنڈے استعمال کرتے تھے، ان کی ہم نے تفصیلات پڑھی ہیں۔ اور آج اللہ رب العالمین اہل کتاب کے 2 گروہوں کا ذکر فرماتا ہے۔ آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں من ان تأمنہ کہ جس کو تم امانت دو گے بقنطار مال کثیر، ایک ڈھیر بھی اگر اس کو امانت کے طور پہ دو گے یؤدہ الیک، وہ تمہیں واپس کر دے گا۔ وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک، کچھ ایسے بدبخت بے ایمان اور بد دیانت ہیں کہ اگر 1 روپیہ 1 دینار 1 اشرفی بھی تم ان کو امانت کے طور پہ دو وہ واپس نہیں کریں گے۔ الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس صورت کے کہ تم ان کے سر پر کھڑے ہو جاؤ اور بار بار اپنی امانت کو لینے کا تقاضا کرو، اس کے سوا تمہیں وہ تمہارا مال واپس نہیں کریں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مال نہ لوٹانے کی، امانت نہ دینے کی وجہ۔ اب دیکھیں یہ اہل کتاب میں سے جو بد دیانت لوگ تھے، جو اسلام اور رسول اسلام اور ایمانداروں کے ساتھ بغض رکھتے تھے، ان کی مینٹیلٹی دیکھیں قرآن مجید کیسے بیان فرماتا ہے۔ یہ مال اس لیے نہیں واپس کرتے، ذالکا، یہ وجہ یہ ہے کہ بأنہم قالوا، وہ یہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر ان پڑھوں کا مال کھانے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جو اہل کتاب نہیں، ان کے علاوہ جس کا مال چڑھے تمہارے ہاتھ میں کھا لو، خیر ہے، کوئی گل نہیں، اے لنگرنا مال ہے جان دیو، پیرانہ مال ہے جان دیو، فلانے کا مال ہے ماویرنا ہے جان دیو۔ یہ ایک مینٹیلٹی ہے جس کا مال ہم کھانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی یہ پایا جاتا ہے، میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا۔ پڑوسی کا مال ہے، خیر ہے جی اپنے ہی نے جان دیو۔ تو یہ ساری صورتیں یہ وہاں سے چلی ہے، یہودیت سے۔ وہ کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ عرب کے جو ان پڑھ ہیں، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، خود کو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے کہ ہمیں تو خدا نے تورات دی ہے، انجیل دی ہے،
ہمارے اوپر وحی نازل کی ہے، ہمیں تو نبی دیے ہیں۔ تو یہ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کا یہ جو حضور علیہ السلام کا انکار اور آپ کے دین کا انکار، پھر آگے آپ کے ماننے والوں کا انکار، پھر ان کے مال کو ہڑپ کرنے کا ایک انہوں نے جواز بنا لیا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے نہ تورات میں یہ بات لکھی، نہ انجیل میں لکھی، نہ وحی کی، نہ کسی نبی کو بتایا کہ تم اہل کتاب کے سوا کسی اور کا مال ہڑپ کر سکتے ہو، لوٹ سکتے ہو، لے سکتے ہو۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہوئی کہ جو مال ملے پکڑ لو، بلکہ آگے فرمایا بلا، خبردار کیوں نہیں، مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی، من اوفا بعہدہ، جو اپنے وعدے کو پورا کرے گا، جو اس نے خدا سے کیا یا جس سے بھی کیا، واتقا، اور ڈرتا رہا، ایمان پر قائم رہا اور اپنے اقرار کو قائم رکھتا رہا، پرہیزگاری اختیار کرتا رہا، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تو ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، ان آیات کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین دو قسم کے گروہوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک وہ جو امانت دار ہیں اہل کتاب میں سے، جن کو کتاب ملی، انجیل تورات ملی، ان میں سے دو گروہ ہیں جن کو اللہ پاک بیان کرتا ہے۔ ایک تو امانت دار گروہ ہو گیا، اگر آپ ایسے امانت دار گروہ کو جتنا بھی مال دے دیں گے امانت کے طور پر، وہ اس میں سے خیانت نہیں کریں گے۔ یہ آیت جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے یہودی تھے، عالم تھے، بہت بڑے انسان تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ بالخصوص ان کے حوالے سے اتری ہے۔ شان نزول یہی ہے کہ جب وہ یہودیت سے بیزار ہو گئے اور اسلام کو قبول کر لیا، تو ان کا حال یہ تھا کہ ایک بندے نے ان کو 1200 اوقیہ سونا بطور امانت دیا، جو تقریباً 147 کلو سونا تھا، وہ ان کے پاس بطور امانت رکھا۔ تو جب تک اس نے چاہا امانت ان کے پاس رہی، جب اس نے واپس مانگی انہوں نے اسی طرح اس کو واپس لوٹا دیا، اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں کیا۔ اللہ پاک نے ان کی شان کی کہ بیان کی کہ اہل کتاب میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو امانت کو اسی طرح ادا کرتے ہیں کہ جس طرح کے امانت کو ادا کرنے کا حق ہے، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے امانت کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر 1 روپیہ بھی ان کے ہتھے چڑھ جائے، 1 اشرفی مل جائے، 1 دینار مل جائے، 1 شے بھی چھوٹی سے چھوٹی، یہاں پر دینار سے معنی مال قلیل ہے اور کنتار سے مراد مال کثیر ہے، کہ لوگوں میں سے ایسے ہیں اگر کسی کو ڈھیروں ڈھیر مال مل جائے تو اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا کہ یہ میرا نہیں، یہ کسی اور کا ہے، یہ میرے پاس امانت ہے، وہ میرا مال ہی نہیں ہے۔ یہ ایمان کی حالت کا نام ہے۔ جب انسان کے دل میں ایمان جگمگاتا ہے اور انسان کو ایمان کا نور ملتا ہے، اور جب اس کے قلب و روح میں اللہ رب العالمین کی ذات کا ہر وقت خیال رہتا ہے، اور جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی چند لمحے ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، یہ مال میں اگر لوٹ بھی لوں، لے بھی لوں، یہ دوسروں کا مال ہڑپ بھی کر لوں تو یہ کب تک میں کھاؤں گا، جس کو یہ خیال ہوتا ہے وہ اس کے سامنے ڈھیروں مال پڑا ہو وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ لیکن جو ایمان میں کمزور درجے پر ہوتا ہے، جو صرف زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے، خود کو زبانی مسلمان کہتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بھی شے ملے، 1 اینٹ بھی ملے اٹھا کر لے جائے گا، اگر 1 روپیہ ملے اٹھا کر لے جائے گا، کم سے کم تر شے اس کے ہاتھ آئے اس نے لوٹ لینی ہے، چوری کر لینی ہے، لے لینی ہے، اور اپنے آپ کو اس نے جواز دینا ہے، مطمئن کرنا ہے، خیر ہے پیرا مال ہے، کوئی گل نہیں۔ یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، یا پڑوسی کا ہے، یا بھائی کا ہے، یا فلاں کا ہے،
تو یہ اسی طرح کام چلتا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ایسے نہیں، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے اندر ایمان نہیں گیا۔ اگر ایمان جاتا تو ان کو پتہ ہوتا کہ امانت کیا ہے اور خیانت کیا ہے، اللہ نے کس بات کا حکم دیا ہے، یہ میرا مال ہے یا کسی کا مال ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ما دمت علیہ، جب تک دمت علیہ قائما، جب تک کہ تو اس کے سر پہ کھڑا ہو کر اپنے مال کا مطالبہ نہ کرتا رہے اور اس کے اوپر ایک پریشر کریٹ نہ کر، تمہیں وہ مال واپس نہیں کرے گا، امانت واپس نہیں کرے گا، وہ قرض واپس نہیں کرے گا، وہ جو تیرا مال اس کے پاس ہے وہ واپس نہیں کرے گا، وہ اس کو ہڑپ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اور جواز کیا دے گا، بولے گا کیا، اس کے اندر کیا بات ہوگی، وہ خدا سے نہیں ڈرے گا۔ اگر خدا سے ڈرتا تو جب بھی مطالبہ ہوتا یا وعدہ تھا تو مال واپس کرتا، لیکن وہ خدا سے ڈرنے والا نہیں ہے، وہ دنیا سے ڈرتا ہے، یا ظاہراً اپنے تعلقات قائم رکھنے کے لیے یا اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے یا مجبور ہو کر وہ مال واپس کرتا ہے، ویسے خدا کے خوف سے مال واپس نہیں کرتا۔ اس کی سوچیں یہ ہیں، اس کے دل میں یہ بات چلتی ہے ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اس کی سوچیں یہ ہیں، وہ یہ کہتا ہے، یہودیوں کی بات ہے، یہودی یہ سوچتے تھے کہ ہم تو اہل کتاب ہے نا، ہمارا تو مقام ہی اور ہے، ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم جو کہیں گے وہ بات ہو جائے گی، اللہ نے ہمارے اوپر بڑی مہربانیاں کی ہوئی ہے، اور یہ سارے سلسلے کرم کے، مہربانی کے، فیور کے، بخشش کے، عطا کے، یہ تو ہمارے لیے ہیں، باقی سارے تو ایسے ویسے ہیں۔ تو وہ یوں کہتے تھے بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ السَّبِيلُ، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں جی، ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم تو فلاں نسبت والے ہیں۔ تو جب بھی انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور دوسروں کا مال لوٹتا ہے، دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، تو وہ اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح کے جوازات بنا لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، اے انپڑھا نے مال اساں کھا سٹیا تو کیا ہو ویسی، خیر ہے کہ کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں، کھاؤ پیو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبِ، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ نے کون سی ایسی بات کی ہے، یہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید نے جو لفظ ارشاد فرمائے، وہ فرمایا لیسا علینا فی الامیین سبیل، ان پڑھوں کے مسئلے میں اللہ نے ہمیں نہیں پوچھنا۔ اب یہاں پر امیین اور سبیل دو لفظ ہیں، ان کو ذرا سمجھ لیں۔ وہ غیر کتاب کو، جو کتاب والے نہیں تھے، انجیل تورات زبور کو ماننے والے نہیں تھے، یعنی جو عیسائیوں میں سے نہیں تھے یا یہودیوں میں سے نہیں تھے، باقی سب کو امیین کہتے تھے، ان پڑھ، یہ سارے ان پڑھ نے، انہوں نے مال کھانا، انہوں نے سارا کچھ ساڑھے سے جائز ہو گیا جی۔ سبیل کا معنی لفظی ہوتا ہے راستہ۔ اب یہاں پر جو قرآن مجید نے استعمال کیا وہ حجت اور مواخذے کے معنی میں ہے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو ان پڑھ بندہ ہے، جو ہم میں سے نہیں ہے، جو اہل کتاب میں سے نہیں ہے، جو انجیل اور تورات کو ماننے والا نہیں ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام اور تو موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا نہیں ہے، باقی جس کا مال ہتھے چڑھے اڑپ کر جاؤ، ہضم کر جاؤ، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کریم نے بڑا واضح اس بات کا اعلان کیا اور ہمیں ان کی وہ عادتیں بتائیں۔ یہاں قرآن مجید ہمیں یہودیوں کی، اہل کتاب کی عادتیں بتا رہا ہے، ان کی سوچیں بتا رہا ہے، ان کے اعمال بتا رہا ہے، تاکہ ہم اپنے اعمال کو، اپنی سوچوں کو، ان عادتوں کو درست کر سکیں۔ قرآن مجید میں یہ لکھنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں، دوسروں کا مال تمہارا نہیں ہو سکتا، تمہارا اپنا مال تمہارا ہو سکتا ہے، دوسروں کی کوئی شے تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے، یہ اللہ کی ذات پر جھوٹ ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبِ، یہ اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھنا اور خدا کی طرف منسوب کرنا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے۔ قرآن کہاں تورات میں لکھا تھا، کہاں انجیل میں لکھا تھا، کس نبی نے یہ بات کی تھی کہ جو تمہیں باقیوں کا مال ملے لے لینا؟ تو یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو بھی شخص ہے
اس کے لیے ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ دیانتدار ہوگا۔ اگر کوئی بھی شخص ہے وہ خود کو مومن یا مسلمان کہتا ہے، الحمدللہ ہم سب کہتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم نبی رحمت کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود کہ ہم خدا کو وحدہ لا شریک بھی مانیں، نبی رحمت کو بھی مانیں، نماز بھی پڑھ دیں، روزے بھی رکھ دیں، لیکن اگر امانت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ہم حدیث پاک میں آگے پڑھیں گے، اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا عہد لہ، وہ اس کا ایمان نہیں جس نے وعدہ نہیں پورا کیا۔ ایمان ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کے کردار کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ قرآن نے واضح کیا اور بڑا کھل کے فرمایا کہ یہ یہودیوں کی سوچیں، یہ ایمان کے خلاف بات ہے، یہ وحی کے خلاف بات ہے، یہ انبیاء اور اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھنا ہے۔ بھلا ایسی بات نہیں، یہ شک دل سے نکال دو کہ دوسروں کا مال تمہارے لیے حلال ہے، ایسے کبھی نہیں ہوگا، بلکہ مواخذہ ہوگا، پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، حساب ہوگا۔ اور فرمایا من اوفا بعہدہ، جو اپنے وعدے کو پورا کرے، جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، جو وعدہ اس نے خدا سے کیا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین نے بڑے واضح لکھا، تفسیر صراط الجنان کے اندر ایک خوبصورت جملہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ جو کسی سے وعدہ کرے وہ ضرور پورا کرے۔ کون سا وعدہ؟ خواہ اللہ سے کیا ہو یا عام انسانوں سے کیا ہو، یا نبی رحمت کی ذات پر ایمان لا کر وعدہ کیا ہو، یا اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کیا ہو، یا اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کرتے وقت کیا ہو، جو بھی وعدہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی پوچھ ہوگی، اس کا حساب ہوگا، اس کے بارے میں تفتیش ہوگی۔ ہم میں سے اکثر ان باتوں میں کمزور ہیں۔ ہم یہ بیوی والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، نکاح لکھ سٹو خیر ہے، جڑا بھی گل ہے لکھ سٹو۔ اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ جو آپ نکاح کے اندر حق مہر لکھتے ہیں، یہ آپ نے وعدہ دے دیا ہے کہ میں نے یہ مال اپنی اس بیوی کو دینا ہے، اور وہ اس کا حق بن گیا، آپ کے ذمے ہیں، اور آپ نہیں دیں گے تو خدا کی بارگاہ میں آپ مجرم ہیں۔ اور اس کو ہم بڑے طریقوں سے، اگر زیادہ مال لکھوا لیا ہو یا کوئی سونا لکھوا لیا ہو، ہم طریقے سے اس سے واپس لے لیتے ہیں۔ اے مکان بنان لگے ہاں، اے فلانا قزیمی کنن لگے ہاں، اے فلانا مسئلہ ہے جی یہ مینوں دے دے۔ تو یہ طریقے سے، بلکہ بد طریقے سے عورت کا مال ہتھیا لینا اپنی بیوی کا، جو آپ نے بطور حق مہر دیا ہے، یہ ظلم ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ بلکہ عورت کا جو حق مہر ہے یہ اسی کا ہے، یہ آپ نے اس کو دینا ہے، اس کے ہاتھ میں ہو، وہ چاہے جو بھی استعمال کرے۔ اسی طرح ہم جو اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لایا جاتا ہے، یہ بیعت کیا ہوتی ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ بیعت پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کسی مرشد کے آپ اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، حضور کو نبی رحمت مانتے ہیں، اسلام کو بطور دین مانتے ہیں، اور آئندہ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے آپ کی نگرانی میں، آپ کی تربیت میں۔ اور جب انسان مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دوبارہ تجدید ایمان کر کے پھر جائے اور کام وہی کرے جڑے پہلے کرنا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا بلا من اوفا بعہدہ، بلکہ جس نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، واتقا، اور ڈرتا رہا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، مولا تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، تیری بارگاہ میں سجدہ کرتا رہوں گا، تیرے حکم پر عمل کرتا رہوں گا، تیری دی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور تیری رضا کے لیے زندگی گزاروں گا، یہ وعدہ، اس وعدے کا خیال رکھا، واتقا، ڈرا اور خوف رکھا، تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ ایسے متقین ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بس صرف زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
حاضرین گرامی، مواخذے کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ نے اپنے ایمان کا اقرار کر لیا اور اسلام کو دین مان لیا، نبی رحمت کو، آقا علیہ السلام کی ذات کو اپنا حبیب رہبر اور نبی مان لیا، تو پھر اب فرض ہو گیا ہے کہ ہم ان کی شریعت پر عمل کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جنگ کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، جب تک کہ وہ یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا لائق نہیں۔ یعنی جنگ اس بات پر ہوگی کہ اللہ کی توحید کی گواہی، اور ان محمدن رسول اللہ، کہ وہ حضور کی ذات کو اللہ کا رسول ان کی شانوں کے ساتھ مانیں گے۔ یہ نہیں کریں گے تو جنگ ہوگی۔ فرمایا وہ یقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں گے، وہ یؤت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ کام کرنے لگ پڑیں گے، عَصَمُوا مِنِّي، تو پھر بچیں گی ان کی دماؤہم و اموالہم، ان کے مال اور ان کی عزتیں، ان کے خون ان کے مجھ سے محفوظ ہو گئے، الا بحق الاسلام۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اسلام اگر ہمیں حق دے گا کسی کا، اگر کسی نے کسی کا خون بہایا ہے تو اس کا خون بہایا جائے گا، اگر کسی نے مال لوٹا ہے تو اس سے مال واپس لیا جائے گا۔ اور فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان سب کا حساب اللہ کی ذات پر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بڑی ایک خوبصورت اشارہ ہے، اسے ہم گرامر کی زبان سے بھی پڑھیں گے اور بتاؤں گا بھی، کہ اللہ نے فرمایا بھلا من اوفا بعہدہ، بھائی مواخذہ ہوگا، پوچھ ہوگی، حساب ہوگا۔ اوفا جس نے پورا کیا، من اوفا جس نے بھی پورا کیا، بعہدہ ہی اپنے اس وعدے کو، ہی اپنے وعدے کو، کون سے وعدے کو؟ جیسے میں نے اشارہ کیا کہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، مولا کریم تیرا بندہ بن کے رہوں گا۔ اس نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا غلام بن کے رہوں گا۔ اس نے اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دوبارہ وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ رسول اور شریعت کے مطابق چلوں گا آپ کی رہنمائی میں۔ اور اس نے اپنے مختلف مواقع پہ بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، اللہ نے فرمایا یہ ساری ضمیر راجع ہے ان وعدوں کی طرف کہ جس نے جو وعدہ کیا، واتقا، اور ان وعدوں کا خیال رکھتا رہا، ڈرتا رہا، فإن اللہ یحب المتقین، پھر اللہ ایسے ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی محبت کا حقدار بنتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بخشش کا حقدار بنتا ہے۔ لیکن جو یہ کام نہیں کرتا، جو اپنے ان وعدوں کو بھول جاتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو بھول جاتا ہے، امانت کی رکھوالی نہیں کرتا، خیانت کرنے والا خائن بن جاتا ہے اور اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو کبھی وہ اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، دو حدیثیں، فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار باتیں جس کے اندر ہیں وہ صرف منافق نہیں ہے، آپ نے فرمایا منافقاً خالص منافق ہے، پکا منافق ہے، ایماندار نہیں۔ چار باتیں، وَمَنْ كَانَ فِي خَصْلَةٌ مِّنْهَا، جس کے اندر ایک ہے، چار میں سے ایک بھی ہوئی، كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، تو ایک حصہ اس کے اندر منافقت کا ضرور ہوگا، یعنی کچھ نہ کچھ اس کے اندر منافقت رہے گی، حتیٰ یدعها، جب تک کہ وہ چھوڑے گا نہیں۔ چار باتیں کون سی ہیں یہ دیکھ لیں، ہم نے اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے۔ فرمایا اذا تؤمن خان، جب اسے امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کر دے، پکا منافق۔ وَإِذَا حَدَثَ كَذِبَ، جب بولے تو جھوٹ بولے، بات کرے جھوٹی بات کرے، اپنی بات پر سچا قائم نہ رہے، سچ پر قائم نہ رہے، زبان پر قائم نہ رہے، سچ بولنے والا نہیں ہے، منافق خالص ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دے، یہ منافق خالص کی نشانی ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، ایت ساریاں تے آ گئی۔ وَإِذَا خَاصَمَ، جدوں پڑے، جنگ کرے، لڑے، فَجَرَ، منہ سے گالیاں بکے، اے ساریاں تے آ گئی کہ نہیں؟ تقریباً اے گل سن گنو،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ہمارے ایمان کو اس طرح آپ نے تولا ہے کہ دیکھو ان چار میں سے کوئی چیزیں تمہارے اندر تو نہیں ہیں، اگر چاروں ہیں تو پکا خالص منافق ہے، پورا 100% منافق ہے، اور اگر ہک بھی ہے تو سمجھو 25% منافقت موجود ہے، جب تک کہ نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ بڑی واضح باتیں ہیں، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اور ایک حدیث جو بڑی واضح اور وہ ہمارے جیسے جو نیک بظاہر بنتے ہیں، نمازی بنتے ہیں، ان کے لیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنافق ثلاث، حضور علیہ السلام نے فرمایا منافق 3 قسم کے ہیں، اور منافقت کی 3 علامتیں ہیں۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، چاہے وہ نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے اور خود کو مسلمان کہتا بھی رہے، پھر بھی وہ منافق ہے۔ کیا آپ نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے، حدث یحدث تحدیثا، اس سے غالباً جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، باتوں میں جھوٹا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کر دیتا ہے۔ دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا حال ہے، ہمارے معاملات کس طرح کے ہیں، ہماری زبانیں کیسی ہیں، ہم کس طرح لوگوں سے ملتے ہیں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب بھی امانت دی جائے خیانت کرے، پیرا نہ مالے۔ میرے ذہن میں بہت سارے بندے آ رہے ہیں لیکن سارے پردہ پا کے گل کر رہے ہیں، سرکار نے جملے بول رہے ہیں، حضور نے فرمان سنا رہے ہیں، امانت ادا کرنی پڑے گی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہوگا، وعدے پہ قائم رہنا ہوگا اور سچ پہ قائم رہنا ہوگا۔ اور اگر یہ کام نہیں تو حضور نے فرمایا نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو اور خود کو مسلمان کہتے رہو، منافق خالص ہی رہو گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں ایمان کی ان باتوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نفاق کے ہر برائی سے اور ہر قسم سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔